الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈر جاؤ، بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِذْ، اور جب، یاد کرو اس وقت کو جب، نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تمہیں، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، وہ بری طرح ذبح کرتے، یذبحون، بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، بہت بڑی بلاء، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہاری وجہ سے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم، اور میں نے فضیلت بخشی تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر۔ واتقوا، اور بچ جاؤ، یا پھر ڈر جاؤ، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، واتقوا، اور بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون،
بری طرح ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش ہے۔ بلاء کا یہ لفظ جو ہے یہ دونوں طرح کی آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ شر کی ہو یا خیر کی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، تو یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، اور ایک لفظ آپ سورہ الشعراء کے اندر پڑھیں گے فلق، فا لام قاف، یہ ہے فا را قاف، ادھر را کی جگہ لام ہے، دونوں کا معنی سیم ہی ہے، فنفلقا، ٹھیک ہے، تو ادھر بھی معنی یہی ہے اور فرقنا کا بھی معنی یہی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے اختصار کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی باتوں کو اور کچھ مزید باتوں کو تفصیل کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اس رکوع میں، اور یہ تبلیغ کا دعوت کا ایک انداز ہے کہ پہلے اختصار کے ساتھ بات کی جائے پھر تفصیل کے ساتھ، تاکہ کچھ نہ کچھ جب ذہن میں بات ہوتی ہے تو پھر جب تفصیل اس کی بیان کی جاتی ہے تو انسان کیا ہے اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لفظ الفاظ اس نے وہ اصطلاحات وغیرہ سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے نعمت تم پر کی، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی علی العالمین جہانوں پر۔ پہلی چیز تو یہاں پر یہ سمجھیں کہ فضیلت کس چیز کی تھی، مادی فضیلت نہیں تھی، یعنی مال دولت اس چیز کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی تھی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو فضیلت دی تھی وہ کیا تھی کہ ان کے سلسلے کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء رکھے تھے، انبیاء ان کے سلسلے میں رکھے، تو یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اس خاندان کو دی تھی بنی اسرائیل کو، کہ ان کے اندر انبیاء کا ایک کثیر اور لمبا ایک سلسلہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو یہ فضیلت کیا ہے، کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے کہ بندہ یہودی یا عیسائی یا پھر بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جی ہماری فضیلت ہی فضیلت نہیں، یہ اس وقت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی کہ ہم نے تمہیں فضیلت اس انداز میں بخشی کہ تمہیں اللہ کے نبی ہم نے مبعوث کیے۔ اور دوسری بات کہ یہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہ فضیلت اس وقت کے لحاظ سے تھی، فضلتکم علی العالمین، عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے لوگ جو ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے فوقیت اور فضیلت ان کو بخشی دی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ اب اگر وہ فضیلت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیوں بہتر کہہ رہے ہیں؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو اگر بہترین اور فضیلت انہی کی تھی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دور کے لوگوں کو افضل ترین کیوں قرار دیا، بہتر کیوں قرار دیا؟ پھر آپ کے بعد والا دور، پھر اس کے بعد والا دور۔ تو اس سے یہی باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پہلے، اس سے پہلے یا تو کم از کم آپ کہہ لیں گے، یا پھر جب تک اللہ نے یہ سلسلہ ان کے خاندان کے اندر رکھا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے فضیلت بخشی تھی۔ تو علی العالمین سے مراد کیا ہے؟ اس وقت کا جو جہان تھا وہ مراد ہے، نہ کہ قیامت تک۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے جب نعمت ان کو یاد دلا دی تو اب قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ اصل میں آج بھی یہود و نصارہ کے اندر ایسے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، جتنی بھی نافرمانیاں کر لیں، جو کچھ ہم کر لیں، ہمیں سزا نہیں ملنے والی۔ کیوں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند دن صرف جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اور ان کے مطابق 7 دن، صرف ہم 7 دن جہنم میں جائیں گے۔ جہنم وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے غلط خیالات تھے، اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر ہی رد کر دیا، آگے وہ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی۔ تو کہا کہ واتقوا یوما، اس نظریات کے اوپر اپنی زندگی نہ گزارو، چھوڑ دو، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس، کوئی بھی جان کسی بھی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے کوئی کام آ جائے گا، نہیں، لا تجزی نفس، کوئی بھی کام نہیں آنے والی۔ تو مطلق طور پر اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ وہ پھر چاہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ مصلوب والا عقیدہ انہوں نے لگا دیا کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا اور وہ ہمارے سارے گناہوں کی معافی کروا کے چلے گئے، تو یہ سارے عقیدے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلط ہیں تمہارے۔ اور واتقوا یوما، اس دن سے بچ جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس، کہ جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، ولا يقبل، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں پر جس سفارش کی نفی کی جا رہی ہے وہ کافر کے حق میں ہے، کافر کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی اور اس کو نفع بھی نہیں دے گی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اللہ نے وہ ذکر کیا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے، تو وہ اپنی چیزیں بیان کرتے آئیں گے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو یعنی جس سفارش کی نفی کی گئی ہے وہ کافروں کے متعلق ہے کہ کافروں کو کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان کے لیے سفارش، وہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور احادیث سے بھی ملتا ہے، لیکن مشروط، شرط کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور جتنی اجازت دی جائے گی اتنی ہی سفارش کرے گا، اور جس کے متعلق اجازت ملے گی اس کے متعلق سفارش کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلق طور پر اس کو اجازت دے دی جائے کہ اٹھاؤ کسی کو بھی جہنمی بھی ہے اس کے بارے میں بھی سفارش کر دو، مشرک کافر اس کے بارے میں بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین اجازت دیں گے، اس بندے کے بارے میں دیں گے اور کہیں گے اتنی سفارش تم کر سکتے ہو، تو یہ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اہل ایمان کی سفارش کریں گے، صحیح حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے، اور وہ جو بڑی لمبی حدیث جو سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ حدیث شفاعت ہی ہے نا، سفارش کے لیے آپ سجدے میں گریں گے کہ اللہ رب العالمین کا سفارش کرے۔ تو بہرحال اہل ایمان کے لیے سفارش کا ثبوت موجود ہے، لیکن شرائط کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جس کو اجازت دیں اور جس کے لیے اجازت دیں اور جس بات کی اجازت دیں، من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ورضی لہ قولا، وہ بات کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگی، کوئی ایسی اور بات نہیں کرے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کسی سے اگر کسی بدلہ لینا چاہتے ہیں، بدلہ کسی شخص سے آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی؟ یا تو آپ پہلی صورت یہ ہوگی کہ آپ اس کے لیے اس کی سفارش کر دیں، یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فدیہ دے کر جان چھڑا لے اس کی،
یا پھر تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ زبردستی اس کے اوپر حملہ کرے اور پھر زبردستی اس کو چھڑا کر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تینوں چیزوں کی نفی کر دی کہ قیامت والے دن یہ کوئی بھی معاملہ چلنے والا نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کسی کو بچا کے چلا جائے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ سورہ آل عمران کو جب ہم پڑھتے ہیں تیسرا سپارہ جہاں پر ختم ہوتا ہے ملء الارض ذهبا، اللہ کہتے ہیں زمین بھر سونا دینے کے لیے وہ تیار ہوگا اور وہ کہے گا مجھے چھڑوا دیا جائے، لیکن نہیں، پھر اپنے پورے خاندان کو دے گا، اپنے دوست احباب کو سب کو دے گا۔ کاش یفتدی، فدیے کے طور پر اللہ یہ قبول کر لے، ثم ینجی، اس کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں، یعنی فدیوں کی ساری صورتیں اللہ نے رد کر دی ہیں۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ما لهم من اللہ ما لهم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی اس دن دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا کہ کوئی ان کی مدد کر سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کلی طور پر یہاں پر ان کو سمجھا دیا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، وہاں پر نہ کوئی کام آئے گی جان کسی کے، نہ کوئی سفارش اور نہ ہی کوئی فدیہ اور نہ ہی کوئی مدد تمہاری ہوگی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کی اس کی ایک اور تفصیل شروع کر دی، تفصیل کے ساتھ یہاں سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں پر صرف میں اختصار سے اتنی بات کروں گا کہ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرعون کا ذکر کیا ہے۔ فرعون اس کے نام کے اندر مفسرین نے بہت زیادہ اختلاف بھی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ رب العالمین نے ان کا نام فرعون بیان کر دیا قرآن میں، تو ہمیں وہی نام اس کا تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، کیونکہ یہ ثبوت اس کا موجود ہے قرآن کے اندر۔ باقی جہاں تک روایات کا تعلق ہے وہ کیا ہیں، پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ کچھ نے اہل کتاب کی کتابوں سے نام اس کا قابوس بیان کر دیا ہے، کسی نے ان کا نام جو ہے وہ منفتاح بیان کیا ہے جس کو غرق کیا، یعنی فرعون دو قسم کے بناتے ہیں، ایک جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور دوسرا جو غرق ہوا تھا۔ تو جس نے پرورش کی تھی وہ اس کا نام تھا رعمسیس، تو اس کا بیٹا تھا یہ منفتاح، اور بعض نے اس کا نام جو ہے ولید بن مصعب بن ریان، یہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بہتر وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نام ذکر کیا ہے وہی ہم کہیں گے۔ اور فرعون ایک لحاظ سے یہ لقب بھی استعمال ہوتا تھا، جو بھی عمالقہ قوم کا سردار ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا، یعنی مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا عمالقہ قوم کا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے آل فرعون۔ اب فرعون کے متعلق مفسرین نے یہ بات نقل کی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ چیز اب رد کر دیتی ہے اس چیز کو جو لوگ فرق کرتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والے دوسرے تھے اور غرق ہونے والا فرعون کیا تھا، دوسرا تھا۔ جب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ فرعون اس کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ سیدہ آسیہ نے کہا تھا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے، یعنی اگر اولاد ہوتی تو وہ یہ نہ کہتے نا، اولاد نہیں تھی جبھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو وہ قرآن کی نص بھی اس چیز کو رد کر دیتی ہے کہ یہ جو مفسرین کی رائے ہے، یہ رائے ہے صرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرق کرتے ہیں، یہ دو فرعون تھے، اس کی کوئی واضح ٹھوس دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے فرعون کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ تو پھر آل کا لفظ اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا ہے وہ یہاں پر کس کے لیے استعمال کیا ہے، اس کے قوم کے لیے، یعنی جو اس کے پیروکار تھے، اس کی قوم والے۔ یہ لفظ میں سے وضاحت کر رہا ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگ آل اس کا ترجمہ صرف اور صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مثال اہل بیت کے لیے آل رسول لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آل رسول کے اندر وہ 5 افراد کو لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ آل رسول ہیں، باقی نہیں ہیں۔ حالانکہ آل کا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیوی کے لیے بھی استعمال کیا ہے
بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسی طرح جو پیروکار ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور قوم کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو ایک وسیع اس کا معنی اور مفہوم ہے، صرف ایک معنی لینا اس کا درست نہیں ہے۔ بیوی اس کے اندر وہ تو سب سے پہلے شامل ہے، سب سے پہلے شامل ہے، اس کے بعد جو ہے قوم یا پھر جو اس کے پیروکار ہیں وہ بعد میں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آل فرعون سے وہ لوگ مراد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نجات کب دی تھی؟ 10 محرم کو۔ یہ صحیح مسلم کے اندر وضاحت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی نے روزہ رکھا ہوا ہے، پوچھا کیوں روزہ رکھا ہوا ہے تم نے؟ کہا کہ جی اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو اس خوشی میں ہم روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا۔ تو 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے فرعون کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں ان کی ذکر کی کہ فرعون کیا کرتا تھا، بری طرح ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ اس میں تو ایک اس کا خواب بیان کیا جاتا ہے، جو اس نے خواب دیکھا، اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، خواب دیکھنے کی دلیل مستند نہیں ہے۔ دوسرا رائے کیا ہے مفسرین کی، وہ یہ ہے کہ فرعون کو خوف تھا، ڈر تھا کہ اگر بنی اسرائیل کی نسل اسی طرح بڑھتی چلی گئی، یہ ہم سے زیادہ ہو جائیں گے، اور جب قوم زیادہ ہو جاتی ہے، افراد زیادہ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ غلبہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ سب اس نے کہا کہ یہ پھر ہم پر کیا کر لیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے، تو لہٰذا کیا ہے ان کا قتل کرنا شروع کر دو۔ تو ایک تو یہ چیز، اور ایک اور مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری اولاد کے اندر امامت کو رکھ دے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں میں ان کے اندر نبی بناؤں گا۔ اب اس کو یہ ڈر تھا کہ اس قوم میں نبی آئیں گے تو ظاہر نبی جو آتا ہے وہ میرے مخالف آئے گا، تو اس نے یہ حکم دیا کہ جی قتل کرنا شروع کر دو، جو بچہ بھی ملا اس کو قتل وہ کر دیتے تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ اس طرح کرو گے تو پھر ساری مشقت ہمیں اٹھانی پڑے گی، سارا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، بنی اسرائیلی تو سب ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر ایسا کرو، 1 سال بچوں کو ذبح کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی اس سال حکم کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو یہ یذبحون ابناءکم کی تفسیر ہے۔ اور عورتوں کو کیوں چھوڑتے تھے؟ اہانت کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، مزید رسوا کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر گھر کی خواتین کو قید بنا دیا جائے، کسی قوم کی عورتوں کو قید بنا لیا جائے، تو یہ ان کے لیے بڑا باعث عار اور باعث شرم والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے اندر، یعنی اس قتل کرنے کے اندر تمہارے لیے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے دونوں معنی میں نے آپ کو بتایا، انعام بھی لوگ کرتے ہیں ترجمہ، کیونکہ یہ بھی مفہوم اس کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں یہ جو ذبح کرتے تھے بری طرح، اس کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش رکھی تھی، اب وہ آزمائش تمہاری ختم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے اور وہ تمہیں نجات دلوا دیں گے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں مختصر کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے آگے پھر وہ یہ بات بیان فرما دی کہ فرقنا بکم البحر، ہم نے تمہیں حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر چلو۔ وہ چلے گئے تو کیا ہوا، آگے دیکھا سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اللہ رب العالمین کے حکم سے، وہ سمندر میں راستہ بن گیا، قوم وہاں پر چلنا شروع ہو گئی، اور اسی طرح پیچھے فرعون بھی آ گیا۔ تو فانجیناکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں تو نجات دے دی، اغرقنا آل فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ منظر اللہ رب العالمین نے کیوں ان کو دکھایا اپنی آنکھ سے؟ لیشفی، تاکہ شفا ملے۔ کیوں کہ ظاہر وہ تکلیفیں سہ کر آئے تھے، مصیبتیں سہ کر آئے تھے، ظلم سہا ہوا تھا انہوں نے۔ اب جب دیکھیں کہ ظالم جس نے ہمیں قتل کیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا بری طرح، اور سامنے وہ غرق ہوتا نظر آئے، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ دشمن ہمارا اب ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ انعام کے طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ تم پر انعام کیا، دیکھو نجات دی، اور تمہارے سامنے فرعون کو غرق کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ویسے ہی غرق کر دیا، ایسی تمہیں بات کر دی، نہیں، تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے چند باتیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔